बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीडिया पर आज तमाम दिन दो ही खबरें छाई रहीं। एक तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से, और ख़ास तौर पर जेल में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। ये बात पहली दफ़ा बाकायदा सामने आई है, क्योंकि इससे पहले खबरें तो चलती रहीं, लेकिन उस वक्त भी हमने खदशात का इज़हार किया था कि ये खबरें किस तरह से आ रही हैं कि जी उनको ये सहूलत दे दी गई है, ये सहूलत दे दी गई है, अखबार है, फलां है, कोई टीवी का कह रहा है कि जी बी क्लास दे दी गई है, जबकि अटक जेल में है ही नहीं बी क्लास। तो अब मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि जब तक इमरान खान साहब के वकील की मुलाकात नहीं हो जाती, हमें नहीं पता वो किस हाल में है। अब मुलाकात के बाद जो चीज़ें पता लगी हैं, तो उससे पता चल रहा है कि हुकूमत किस कदर इंतकाम ले रही है। फिर ये कहते हैं जी ये सब पहले भी हो चुका है, ये सब पहले भी हो चुका है। यही अब तो मजाक बन गया है। कोई भी खबर होती है तो कहते हैं जी पहले हो चुका है। अब तो सोशल मीडिया पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इस बात का तंज कर रहे हैं। तो एक तो हम उसकी बात करेंगे उन्होंने आकर क्या कहा, और फिर अब सुबह क्या होने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जा चुकी है, और सुबह एतराज़ के साथ अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही उस दरख्वास्त को सुनेंगे कि इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए जहां कुछ बेहतर सहूलियात हैं। दूसरी खबर है आर्मी चीफ के खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की और उनके खिताब की, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी दहशतगर्द से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी भी तरह से, और शिकस्त उनका मुकद्दर है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह कबायली माहिरीन से उन्होंने मुलाकात की है और बताया है कि मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने कहा जी मादनियात का बड़ी ज़खायर है, यहाँ सियाहत के बड़े मौक़े हैं, तो मामलात आगे बढ़ेंगे। इस बारे में उन्होंने फिर मुल्की सूरत हाल के हवाले से, दिफा के और जो मईशत है पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो इन दोनों खबरों पर हम बात करेंगे, क्योंकि यही आज की सबसे बड़ी स्टोरीज रही हैं, मुसलसल मीडिया पर नजर आती रही हैं। पहले जनाब अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनके जो वकील हैं नईम हैदर पंजूटा, उन्होंने जब मुलाकात की तो तकरीबन वो कहते हैं जी 1 घंटा 45 मिनट तक ये कोई मुलाकात जारी रही। उसमें सुप्रिटेंडेंट जेल भी मौजूद था, और उसमें जो मेन बातें की हैं, बाकी उनके बयान की पूरी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि जी 1 घंटा मुझे इंतज़ार करवाया गया, हम बार बार कहते रहे कि सुबह 9 बजे हमारी मुलाकात करवा दी जाए, नहीं करवाई गई कि जी 12 बजे आप आएँ। उसके बाद भी बड़ी देर इंतजार करवा के मुलाकात करवाई गई, क्योंकि हमने सिग्नेचर्स लेने थे, उनके साइन लेने थे। फिर अदालत में इतराज़ हो जाता है कि जनाब इस पर तो उनके साइन ही नहीं है, तो वही एतराज़ लगा कर उन्होंने दरख्वास्त वैसे सुनने के लिए तो कह दिया, मगर अब इमरान खान साहब की अपील के लिए या उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए किसी और जेल में जहाँ बी क्लास हो, जिसके वो हकदार हैं। बी क्लास में ज़रा निस्बतन कुछ सहूलियात होती हैं, टीवी मिल गया, अखबार मिल गया, एक मुशक्क़ती मिल गया, और कोई बेड वगैरह इस तरह से चीज़ें मिल गई, या कमरा कम से कम बड़ा मिल गया, तो उसकी दरख्वास्त भी जा सके। लेकिन जानबूझकर नईम पंजूटा साहब कहते हैं कि जी जानबूझकर डिले किया गया ताकि हम दरख्वास्त दायर वक्त पे ना कर सकें। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी उम्मीद है कि हमें 1-2 दिन में ज़मानत मिल जाएगी, उसका वो इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये केस बड़ा कमज़ोर है। उस पर हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, तमाम वकला का ये ख्याल है। अब असल बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो क्या करते हैं, जिन पर फिर से एतराज़ उठा दिया है कि जी आप ना हमारा केस सुने, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपसे हमें रिलीफ की उम्मीद नहीं है। एक तो ये, अब जो नईम पंजूटा साहब ने बताया है कि जी एक तो वो बहुत छोटा सा सेल है, कोई 8 फुट का 6 फुट का, और उसी के अंदर कमोड लगा हुआ है, कोई अलग से वॉशरूम कोई नहीं है, दिन भर मक्खियाँ होती हैं, रात को कीड़े मकोड़े होते हैं, अंधेरा है, कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई ये सब झूठ है कि जी उनको कोई अखबार टीवी को बी क्लास दे दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ साबित हुआ। मुझे बता रहे थे फलां भी दिया, फलां भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया। तो ये सब यानी नज़र आ रहा है कि उनको यानी कोई सी क्लास से, वो कहते हैं जी इससे तो बेहतर है कोई डी क्लास होती शायद बेहतर होती, यानी सबसे वो बदबूदार गंदा सेल बताया जा रहा है उनको दिया गया है, ज़ाहिर एक मेंटल टॉर्चर देने के लिए कि वो टूटें। मगर हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं सारी उम्र भी इस तरह जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, और जितना जुल्म करना है कर लें। खुराक के बारे में जो वहाँ पर तमाम कैदियों को जो खाना दिया जा रहा है वही उनको दिया गया है, और उस पर उन्होंने कहा कि जी खुराक का मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इस पर भी खुश हूँ जो खुराक मिल रही है। लेकिन जिस तरह का रवैया वहाँ पर जो सेल है और जो कुछ है, तो उस पर उन्होंने कहा ऐसे मुझे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। तो ये तो पहले ही था कि अटक जेल जानबूझकर चुना गया था। आपको याद है राना सनाउल्लाह कहते थे इनको मत जेल में भेजेंगे, वहाँ ये करेंगे वो करेंगे, फिर तज़ीक कि जी सिर्फ ममनुआ चीज़ें नहीं उनको दी जा रही, जिस तरह वो कहने की कोशिश करते हैं कि जो नशा आवर और फलां चीज़, इस तरह की बात की गई। अब दरख्वास्त जो गई है नईम पंजूटा या तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, उसमें यह कहा जा रहा है कि उनको
اپنے ڈاکٹر سے فیصل سلطان سے ملنے کی اجازت دی جائے, ان کی اہلیہ سے ملنے کی اجازت دی جائے, وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جائے اور ان کو دوسری جیل منتقل کیا جائے جہاں پر بی کلاس ہوتی ہے. اب یہ سارا معاملہ ہے. اچھا, اب میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں. نعیم حیدر پنجوتا نے کہا جب ملاقات کے بعد وہ باہر آئے, انہوں نے بات کی کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں بالکل اندھیرے میں رکھا گیا ہے جہاں انہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی, اور اس پہ جناب انہوں نے کہا عمران خان کو سی کلاس میں بڑی تکلیف میں رکھا گیا ہے, لیکن ان کا حوصلہ بلند تھا, وہ ہنس رہے تھے. نعیم حیدر پنجوتا جو وکیل ہیں انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو کارکنان کی گرفتاریوں کے بارے میں بتایا جس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کس حد تک گر گئے ہیں, کس حد تک چلے گئے ہیں. میں نے عمران خان کو بتایا کہ پی ٹی آئی پشاور سے جیت گئی ہے جس پر وہ خوش ہوئے اور کہا کہ قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ کس طرح کھڑی ہے. ہم نے عمران خان کو بتایا کہ پرسوں تک ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی ضمانت ہو جائے. آج انہوں نے جان بوجھ کر تاخیر کی ہے لیکن جیسے ہی درخواست پر سماعت ہوگی تو انہیں رہا کر دیا جائے گا. عمران خان کو بالکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا گیا, نہ کوئی ٹی وی کی سہولت, نہ کوئی اخبار, اور نہ ہی کسی سے میرا رابطہ کرایا جا رہا ہے جیسے میں کوئی ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہوں, ملک کے خلاف کوئی ایسی چیز کی ہے جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے. اچھا, دوپہر میں اٹک جیل پہنچے نعیم حیدر پنجوتا اور چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی, ان کو پھر اجازت دی گئی. 1 گھنٹہ 45 منٹ تک ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ٹویٹ میں جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی میں پریس کانفرنس میں بتاؤں گا ساری چیزیں. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے چیزیں سامنے آئیں اور پھر یہ کہ جی ان سے پاور آف اٹرنی پر دستخط کروا لیے جس کے بعد اب وہ کیس فائل کر سکتے ہیں ان کے بیاف پر. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر اپیل کرنے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی صبح 8 یا 9 بجے پاور آف اٹرنی پر دستخط کروانے کو ہم نے کہا تھا لیکن درخواست مسترد کی گئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے. اور پھر یہ کہ جی اب ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں اپیل میں, یہ انہوں نے بات کی. اور دیگر درخواست کی تفصیل ساری اس وقت میرے سامنے ہے, وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خطرات ہیں لیکن ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور نہیں کیا جا رہا. اچھا, اب پریزن رولز ہیں 243, اس کے تحت کلاس اے بھی ہوتی ہے, جیل کی سہولیات فراہم کی جائیں, یہ درخواست میں ہے. اور پھر وہی کہ ان کے خاندان کو, قانونی ٹیم کو, ان کے ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان کو ملنے دیا جائے, یہ درخواست میں کہا گیا ہے. اور پھر یہ کہ جی ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو کس قانون کے تحت اٹک جیل میں نظر بند کیا گیا ہے, جبکہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری کے تحت انہیں اڈیالہ جیل بھیجنا چاہیے تھا, یہ بات تھی اس میں. بہرحال یہاں قانون آئین کون دیکھتا ہے. اور ابھی بھی اعتراض یہ ہے کہ جی جوریسڈکشن نہیں ہے, دار اختیار نہیں ہے اس عدالت کا جہاں آپ درخواست لے آئیں کہ دوسری جیل میں منتقل کیا جائے جہاں پر بی کلاس ہوتی ہے, اور سائن بھی نہیں تھے اس وقت. بہرحال اب وہ کل کے لیے فکس ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کو 9 بائی 11 فٹ کے سیل میں رکھا گیا جہاں ایک گندا باتھ روم ہے, کمرہ ایک گندا سیل تھا جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مختص ہوتا ہے. جواب دہندگان عمران خان کے ساتھ ایک مجرم جیسا سلوک کر رہے ہیں اور ان ناقص وجوہات اور سیاسی حکومت کے دباؤ کے تحت ایک جھوٹے اور تنگ بیرک میں رکھا گیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر جہاں پر قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ جی تعلیمی یافتہ بہتر طرز زندگی عادی ہونے کی وجہ سے عمران خان 1 لاکھ سہولیات کے حقدار ہیں, قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور پھر ان کو ڈاکٹر سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. پھر ان کی طبی ہسٹری ہے, تاریخ ہے, وہ اس سے واقف ہیں ان کے ڈاکٹر, ان کو ملنے دیجیے. قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, ان پر گولیاں لگ چکی ہیں, اور اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے درخواست میں. اور اس میں جناب مختلف کلاسز ہوتی ہیں, مثال کے طور پر 2 کلاسز ہیں, ایک بہتر کلاس, عام کلاس, اور جن کا ابھی کیس زیر سماعت ہو, سماجی حیثیت یا تعلیمی زندگی, تعلیمی یافتہ ہوں یا زندگی کی عادت کے لحاظ سے بہتر زندگی گزارنے کے عادی ہوں, تو ان کو ذرا بہتر طریقے سے رکھا جاتا ہے, باقی ایک عام قیدیوں کو اور طرح سے رکھا جاتا ہے. تو جو سہولتیں ملتی ہیں ایک بہتر کلاس میں وہ کوئی نہیں دی گئی. تو یہ سب خبریں جو ہیں جو پہلے دی جا رہی تھیں اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی غلط ہیں. اب آ جائیے آرمی چیف کے آج خیبر پختونخوا کے دورے پر, اس کی بھی تفصیل میرے پاس ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب یعنی فوج دہشت گردوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے. اس میں پوری ڈیٹیل ہے, آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے وہی میرے پاس موجود ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی افغان شہریوں کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہونا علاقائی امن اور استحکام کے لیے نقصان دہ ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے قلعہ بالا حصار ہیڈ کوارٹرز فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا شمالی میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. آرمی چیف تقریب میں تھے اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی ماہدین کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین سے بھی انہوں نے ملاقات کی.
آرمی چیف نے پاکستان کے بہادر قبائل کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کہ ان کے ناقابل یقین عزم کو سراہا۔ قوم کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ پاکستان کامیابی سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے تاکہ علاقے میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک مستحکم اور پرامن ماحول بنایا جا سکے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے اور افغان شہریوں کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ملوث ہونا علاقائی امن استحکام کے نقصان دہ اور عبوری افغان حکومت کی جانب سے دوحہ امن معاہدے سے انحراف ہے۔ بلکہ وہاں سے افغانستان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا معاہدہ تو امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، آپ کے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی بات عجیب ہے۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین پر کارروائی کی چھوٹ پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر قیمت پر کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ قبائلی ماہدین نے انہیں یقین دلایا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس کا نظریہ کسی بھی قبیلے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ ہر مشکل میں ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آرمی چیف نے ضم شدہ اضلاع اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت سماجی اور اقتصادی ترقی کو بلند کرنے کے لیے جاری کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ جنرل اسمبلی نے ان خیالات کا اظہار بھی کیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو کانوں اور معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں، سیاحت کے لیے بھی خوبصورت علاقوں سے بھی نوازا گیا ہے جو یقیناً لوگوں کی فلاح کے لیے علاقے کی تقدیر بدل دیں گے۔ پاک فوج اپنے علاقائی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی کیونکہ انہوں نے مادر وطن کے امن اور خوشحالی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آرمی چیف نے کہا یہ وقت تمام قبائلی علاقوں کو ترقی دینے اور نوجوانوں پر توجہ مرکوز کرنے کا ہے۔ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ میں پاک فوج، فرنٹیئر کور اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عزم کا اعادہ کیا۔ ٹی ٹی پی پر خارج کے لیے لائف لائن بننے والے نارکو کے خطرے کو ختم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا ماضی قریب میں دہشت گردی میں اضافہ دہشت گردوں سے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی ایک بے سود کوشش ہے، تاہم دہشت گردوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور اگر وہ اپنی غلط راہ پر گامزن رہے تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف دشمن قوتوں کے پروپیگنڈے سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ جنرل اسمبلی نے پاک فوج، ایف سی لیویز، خاصہ داروں اور پولیس کے بہادر قبائلیوں اور افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا تھا اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں، اور آرمی چیف نے اس کا ذکر کیا ہے ایک طرح سے کہ جی دہشت گردی میں حالیہ دنوں میں کچھ اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے، ابھی سوسائڈ بومنگ ہوئی اور خودکش حملہ ہوا جے یو ایف کے جلسے پر، اس سے پہلے ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے سیکورٹی فورسز پر، وہاں پر ان کے جو آفیسز اور دیگر جگہوں پر حملہ ہوا ہے، تو بڑے خوفناک، بڑے خطرناک حملے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جوابی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جوابی ایکشن بھی ہو رہا ہے۔ تو آرمی چیف کی بات تو لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے ہمیں معیشت کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے ان سب معاملات کے ساتھ۔ تو یہ جناب آج کی دو اہم ترین خبریں تھیں جن کی سب سے زیادہ کوریج رہی۔ اپنے خیالات کے اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔